بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ ورثۃ الانبیاء۔ علاقے کے اندر میرے تایا جان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا اور میرے والد صاحب کو چھوٹے مولوی صاحب کہا جاتا تھا۔ 2006 میں میں نے اپنا مقالہ مکمل کر کے میں نے وہاں پر سبمٹ کیا اور 2007 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مرکز دعوت الجالیات کا قیام 1984 میں عمل میں آیا۔ اپنی تاسیس سے مرکز دعوت الجالیات کویت اب تک تمام قسم کے ذرائع ابلاغ کو اختیار کرتے ہوئے، جس میں وربل میڈیا، تفسیر القرآن، احادیث نبوی کے دروس، خطبات جمعہ، ماہانہ اجتماعات، سالانہ تفریحی و اصلاحی ورکشاپس، بچوں کے سمر کیمپس اور کوئز مقابلہ جات، اور اسی طرح پرنٹ میڈیا کے اوپر مختلف موضوعات پر کتب، رسائل، پمفلٹ، جرائد کی تشہیر، نشر و اشاعت، اور آج کے اس دور میں ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا پر یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک کا استعمال کرتے ہوئے کویت میں مقیم بالخصوص اور پوری دنیا میں اردو دان طبقے کے قلب و روح کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ انہی سرگرمیوں میں ایک اضافہ مرکز کی طرف سے انبیاء کے وارث کے نام سے علماء کی بایوگرافی کو آن لائن جمع کرنے کی ایک حقیر سی کوشش ہے، جس کا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مین مقصد قرب قیامت کی علامات میں علماء کرام کا اس جہان فانی سے اٹھایا جانا بھی ہے، اور پچھلے کچھ عرصہ میں تیزی سے علماء کرام کی اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف کوچ کر جانا اس فکر سے ہمیں لاحق کر دیتا ہے کہ کیوں نہ ان کی زندگی کے جس حد تک ممکن ہو سکے شب و روز اور حالات و واقعات کو محفوظ کیا جا سکے، تاکہ نہ صرف آج میرے اور آپ کے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس سے ان کو روشنی ملتی رہے اور وہ راہیں متعین کرتے رہیں۔ تو بلا تاخیر ہم آج اپنے مہمان محترم جناب معروف عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مرکز دعوت الجالیات کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ مرکز کے تحت آپ کے دروس اور تبلیغ کا ایک بہت وسیع حلقہ جاری و ساری ہے، اور کویت میں وزارت الاوقاف و شعون میں امام و خطیب کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، مصنف کتب کثیرہ ہیں، بالخصوص آپ کی شرح آفاق کتاب زاد الخطیب، اس کی 4 جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں اور 5ویں زیر طبع ہے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ہم بہت آپ کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا
اور اس پروگرام میں شرکت کی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بارک اللہ فیکم. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں سب سے پہلے مدعو کیا ہے. اگرچہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن آپ کا اصرار اور اسی طرح ساتھیوں کا اصرار، اس کی بنا پر میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے، اور ہم اس میں جو حق باتیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اپنی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بتائیے. جہاں تک جائے پیدائش کا تعلق ہے تو پاکستان کا مشہور صوبہ پنجاب ہے، اور اس میں ایک مشہور شہر ضلع ملتان ہے. ملتان پاکستان کے مشہور شہروں میں سے ہے، اور اس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے مزارات ہیں اور دربار ہیں. لوگ بہت دور سے یہاں پر آتے ہیں ملتان میں، مزاروں اور درباروں پر حاضری دیتے ہیں. تو لوگوں کے ہاں یہ مدینۃ الاولیاء کے نام سے معروف ہے. ویسے ہم اس کو مزاروں کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں، درباروں کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی ملتان کی ایک مشہور تحصیل ہے شجاع آباد. شجاع آباد بھی مشہور شہر ہے، اور بلکہ ہم نے جو ابتدائی اسکول کی کتابیں پڑھی تھی ان کتابوں کے اندر بھی شجاع آباد کی تحصیل کا ذکر آتا ہے کہ پاکستان کے مشہور پھل کون سے ہیں. ان پھلوں میں سے ایک پھل آم ہے، اور شجاع آباد کے آم جو ہیں وہ بہت ہی معروف ہیں. تو شجاع آباد شہر سے کچھ آگے ایک گاؤں ہے جہاں پر میری پیدائش ہوئی. تو ہم اصلاً ہم دیہاتی ہیں، دیہات میں پیدائش ہوئی، دیہات میں پرورش ہوئی، اور ابتدائی تعلیم بھی دیہات میں ہی ہوئی. جہاں تک تاریخ پیدائش کا تعلق ہے تو چونکہ ہم دیہات کے رہنے والے تھے تو وہاں پر یہ پیدائش کی تاریخ مدون کرنے کا رواج نہیں تھا، اور اب بھی بہت سارے دیہاتوں کے اندر اس کا رواج نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جب میٹرک کے امتحان کے لیے میں نے ایڈمیشن فارم فل کرنا تھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ تاریخ پیدائش لکھنی تھی. تو میں نے سوچا کہ اب کون سی تاریخ پیدائش لکھوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں تھا جس میں میری تاریخ پیدائش لکھی ہو. تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ میرے والد صاحب میری دادی اماں کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے پہلی مرتبہ بحری جہاز کے ذریعے 1972 میں گئے تھے. تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ حج سے واپس لوٹے تھے تو اس وقت جس جگہ تک بس پہنچتی تھی وہاں تک ہمارے گاؤں سے مجھے لانے کے لیے ایک میرے کزن تھے، وہ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے. یہ 1972 کی بات ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت میری عمر یہی 3-4 سال ہی ہوگی، ظاہر ہے کہ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لایا گیا. تو اس لحاظ سے میں نے پھر تاریخ پیدائش جو میٹرک کے ایڈمیشن فارم میں لکھی وہ میں نے لکھی 10 مارچ 1968. ہاں جی. تو اس اعتبار سے الحمدللہ اب تک میری عمر تقریباً 52 سال ہے. ہاں جی. چلیے، یہ تو آپ کی تاریخ پیدائش اور آپ کی جائے پیدائش کے متعلق آپ نے ہمیں آگاہی دی. دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا مختصر تعارف. جی، میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ الحمدللہ دینی اور علمی ہے. میرے والد صاحب جن کا نام گرامی مولانا غلام مرتضیٰ تھا، اور میرے تایا جان محترم مولانا غلام مصطفیٰ، یہ دونوں الحمدللہ علماء تھے اور اپنے علاقے کے مفتی بھی تھے. علماء بھی تھے اور مفتی بھی تھے. مفتی گرانے سے ہاں الحمدللہ. لیکن یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میری فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے. چنانچہ یہ میرے جو دونوں بزرگ تھے، میرے والد صاحب بھی اور میرے تایا جان بھی، یہ دونوں دیوبندی مدارس سے فارغ تھے. اور میرے جو تایا جان تھے وہ تو ماشاءاللہ مبلغ بھی تھے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ وقت بھی لگاتے تھے. اس علاقے کے اندر میرے تایا جان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا، اور میرے والد صاحب کو چھوٹے مولوی صاحب کہا جاتا تھا. تو اور یہ میرے ددیال کی طرف، اور میرے خود دادا جان جو ہیں وہ بھی اسی طرح عالم تھے. ہاں جی. تو ایک علمی خاندان تھا. اور جہاں تک ننیال کا تعلق ہے تو میرے نانا جان جو ہیں ان کا نام مولانا سراج الدین تھا. تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے. وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا
تقسیم سے پہلے کی بات ہے، تقسیم ہند سے پہلے جب وہ ہندوستان میں گئے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے، تو وہ 8 سالہ جو درس نظامی کا کورس تھا وہ وہاں پر مکمل کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے، یعنی مکمل 8 سال وہ ادھر رہے، اور اس دوران وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹے۔ تو وہ جب واپس لوٹے تو وہ بھی اپنے علاقے کے مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور ماشاءاللہ امامت بھی کراتے تھے، نکاح بھی پڑھاتے تھے، اور سارے جو دینی جو کام ہوتے تھے وہ ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ تو یہ میرا میرے خاندان کا مختصر سا تعارف ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارے خاندان میں تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں، پروفیسرز بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، الحمدللہ علمی دینی خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں آپ کے خاندان کو علم اور تعلم میں ترقی عطا فرمائے، اور آگے اپنی تعلیم کے بارے میں، اساتذہ کرام کے بارے میں کچھ ہمیں۔ جی، جہاں میری تعلیم کا تعلق ہے تو چونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے کہ میرے خاندان کا ایک پس منظر جو ہے وہ دینی تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے سب سے پہلے حفظ قرآن میں لگایا۔ تو الحمدللہ میں جب تقریباً 8 سال کی عمر تھی جب میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ تو حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد، اور یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلانی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرایا جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم قرآن مجید ناظرہ ضرور پڑھانا چاہیے۔ آج کل المیہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا وقت دیتے ہیں بچوں کو کہ بچے جب سکول سے واپس آتے ہیں تو رات کو کسی وقت یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد قاری صاحب کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ صرف 10 سے 15 منٹ بچوں کو دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف 10 اور 15 منٹ میں وہ قرآن مجید کتنا پڑھاتا ہوگا اور کتنی تعلیم ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا، تلفظ بھی ان کا درست نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی غفلت ہے، اور بلکہ میں اس کو مجرمانہ غفلت کہتا ہوں کہ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے تو آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم، اور وہ بھی جو بنیاد ہے ہمارے دین کی، وہ قرآن مجید ہے، اس کی تعلیم کے لیے اور اس کو ناظرہ پڑھانے کے لیے یہ جائے کہ اس کا ترجمہ پڑھایا جائے، اس کی تفسیر پڑھائی جائے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھی صرف روزانہ 10 منٹ بچوں کو دیے جاتے ہیں یا 15 منٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے والدین کی۔ تو الحمدللہ مجھے میرے والدین نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرایا، اس کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے پرائمری کی تیاری کی، یعنی 5ویں کلاس کے امتحان کی تیاری کی، اور تقریباً 6 مہینے کے اندر تیاری کر کے میں نے 5ویں کا امتحان دے دیا، اور الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن میں پاس بھی ہوا۔ اس کے بعد میں ٹیوشن پڑھتا رہا، اور مجھے یاد ہے کہ کئی میل چل کے ہمیں جانا پڑتا تھا، مجھے اور میری عمر کے جو بچے تھے، ہمیں کئی میل چل کے جانا پڑتا تھا۔ دیہاتی ماحول تھا تو ہم ٹیوشن پڑھنے کے لیے، کیونکہ ٹیچرز نہیں ملتے تھے، تو ہمیں کئی میل چل کے ہم ان کے پاس جا کے پڑھتے تھے۔ یہ 6ٹھی کلاس کی تیاری کی، 7ویں کی 8ویں کلاس کی تیاری کی، اس طرح ٹیوشن پڑھتے ہم نے۔ لیکن اسی دوران ہوا یہ کہ میرے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے دینی تعلیم کی طرف لانا ہے۔ میں یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کی تیاری کر رہا تھا اور پرائیویٹ ٹیوشن پڑھ رہا تھا، تو اسی دوران الحمدللہ میرے والد صاحب نے اور میرے تایا جان نے مجھے صرف نحو کی کتابیں پڑھائیں۔ تو مجھے شجاع آباد، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، شجاع آباد میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا مدرسہ تھا، اور اب بھی ہے، اس کا نام ہے اشرف العلوم۔ تو وہاں پر مجھے داخل کرایا۔ تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے جتنے مدرسے ہیں، جتنے جامعات ہیں، وہاں پر سب سے پہلے عربی گرامر پہ زور دیا جاتا ہے۔ فارسی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن علم الصرف اور علم النحو کی بہت ساری کتابیں صرف پہلے سال میں نہیں بلکہ کئی سالوں تک پڑھائی جاتی ہیں، درجہ بدرجہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو وہاں پر میں نے صرف نحو کی کتابیں پڑھی۔ اچھا، وہاں پر صرف 1 سال پڑھا میں نے۔ اس دوران میں نے جو چیزیں دیکھیں، اور اس میں اپنے سامعین کو چاہتا ہوں کہ وہ اس بات پہ ذرا توجہ دیں کہ دیوبندی مکتبہ فکر جو ہے، اس کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اندر شرکیات بھی پائی جاتی ہیں اور بدعات بھی پائی جاتی ہیں۔ میں نے وہاں اس مدرسے کے اندر دیکھا، اور اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث مسلک کیا ہوتا ہے، توحید کیا چیز ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان میں سے ایک چیز یہ کہ مدرسہ کے محتمم جو اب فوت ہو چکے ہیں، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ
ان کے والد صاحب کی قبر مدرسے کے اندر ہی بنی ہوئی تھی، مسجد کے ساتھ ہی ان کے والد صاحب کی قبر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے دور کے بہت بڑے پیر بھی تھے وہ. تو یہ محتمم مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ چلا جاتا ہوں اور والد صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو وہ مشورہ دیتے ہیں میں اس طرح کرتا ہوں تو میری پریشانی اور میری مشکل ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ بالکل صراحتاً واضح طور پر شرک ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو شخص فوت ہو چکا، مردہ شخص سے آپ کس طرح مشورہ کر سکتے ہیں، یا آپ کس طرح کوئی رائے لے سکتے ہیں اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے. یہ دیوبندی مکتب فکر کے کئی لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ اس طرح وہ فوت شدہ لوگوں کو زندہ سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کے اندر تو موجود ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے ہیں. اور ایک آیت میں ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر میں جو لوگ دفن ہیں آپ ان کو بالکل نہیں سنا سکتے. قرآن مجید کی ان واضح آیات کے باوجود بہت سارے لوگ اب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس لیے وہ سنتے بھی ہیں. تو اس لیے وہ ان کی قبروں پہ جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں. ایک چیز یہ میں نے دیکھی مدرسہ اشرف العلوم میں. ایک اور چیز جو بدعت کے زمرے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دن مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر مراقبہ ہوتا تھا. مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ اس چیز کا نام ہے کہ وہی محتمم صاحب جو ہیں چونکہ وہ اپنے والد صاحب کے خلیفہ بھی تھے تو وہ مراقبہ اس طرح کرواتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد لائٹس آف کر دی جاتی تھی اور جو سامنے لوگ ہوتے تھے ان میں ہم بھی طالب علم جتنے تھے سب موجود ہوتے تھے، اساتذہ بھی. ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے رومال جو ہیں وہ اپنی گردنوں کے اوپر سے آپ اپنے اوپر ڈال لیں، پردہ کر لیں، اور لائٹس آف ہو جاتی تھیں، اندھیرا ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ ایک خاص طریقے سے ذکر کرواتے تھے، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ اللہ، اس طرح وہ ذکر کرواتے تھے کچھ دیر تک، وہ ایک خاص کیفیت اور ایک خاص طریقے کے مطابق. تو ظاہر ہے کہ یہ جو طریقہ ہے ذکر کرنے کا یہ بھی محدث ہے، دین کے اندر نیا ایجاد کیا گیا ہے. اس مراقبے کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے میں نے 1 سال پڑھا اس مدرسے میں. اس کے بعد میرے ایک کزن ہیں جو کالج کے پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے یہ میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو آپ کہاں ضائع کر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو لاہور لے کے جاتا ہوں اور وہاں اس کو تعلیم دلاتے ہیں. تو والد صاحب نے اجازت دے دی. تو لاہور میں جو آج بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نام سے، اور جامعہ رحمانیہ کے نام سے بھی مشہور ہے نیو گارڈن ٹاؤن میں، تو یہاں پر مجھے داخل کرا دیا گیا. محترم جناب حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب اس مدرسہ کے ذمہ دار ہیں. اس مدرسہ میں میں نے الحمدللہ 4 سال پڑھا. تو آپ نے جو اساتذہ کی بات کی ہے کہ تعلیم اور اساتذہ، تو میرے اساتذہ یہاں پر جو 4 سال میں نے پڑھا لاہور کے اندر، تو جو اہم اساتذہ جن سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ان میں محترم جناب حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب جو شیخ الحدیث تھے اور الحمدللہ اب بھی باحیات ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑے علم سے نوازا ہے ماشاءاللہ. وہ ہماری جماعت کے مفتی صاحب بھی ہیں اور ان کے فتاویٰ کئی جلدوں کے اندر چھپ چکے ہیں. تو ان کے پاس الحمدللہ مجھے صحیح بخاری پڑھنے کا موقع ملا. اسی طرح ابتدائی کلاسوں میں محترم مولانا عبد الرحمن عظیمی صاحب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. محترم جناب قاری نعیم الحق نعیم صاحب جو بعد میں الاعتصام کے ایڈیٹر بنے تھے اور بہت عرصے تک ایڈیٹر رہے اور بعد میں ایک حادثے کے نتیجے میں وفات پا گئے تھے. اسی طرح محترم جناب مولانا حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ وہ بھی وفات پا چکے ہیں. یہ بھی میرے اس اساتذہ میں شامل ہیں. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے، ان سے میں نے بہت استفادہ کیا. 1 سال انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، تفسیر قرآن کا سبجیکٹ تھا، تو تفسیر سورۃ النور میں نے ان کے پاس پڑھی تھی. بہت ہی عالم تھے، پائے کے عالم تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں. اسی طرح میرے اساتذہ میں محترم جناب مولانا عبدالرشید خلیق صاحب حفظہ اللہ، وہ اب بھی باحیات ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے میں نے شرح ابن عقیل پڑھی تھی جو نحو کی بہت بڑی کتاب ہے. اسی طرح محترم جناب مولانا خلیق الرحمن لکھوی صاحب وفات پا چکے ہیں. تو یہ چند اساتذہ کرام ہیں جن سے میں نے علم سیکھا اور ان سے میں نے استفادہ کیا. اچھا، اسی دوران جب ثانویہ کا میں نے امتحان دیا تو اللہ کے فضل سے اپنی کلاس میں اول آیا تھا. تو جامعہ کے ذمہ داران نے یہ سوچا کہ، اور ان کے یہ رول تھا کہ ثانویہ کے امتحان میں جو 3 بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے ان کے کاغذات تیار کر کے ان کے ڈاکومنٹس مدینہ یونیورسٹی میں داخل کے لیے بھیجے جاتے تھے.
تو میرے ڈاکومنٹس بھی تیار کیے گئے اور الحمدللہ بھیجے گئے مدینہ یونیورسٹی. تو اللہ کے فضل سے میرا وہاں پر داخلہ ہو گیا تھا 1986 میں. اسی دوران میں نے 1982 میں یہاں آیا تھا لاہور میں, اور پھر میں نے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیا اور الحمدللہ پاس ہوا. پھر یہاں مدرسہ کے ثانویہ کے امتحان میں بھی اچھے نمبر لیے. پھر میرے کاغذات وہاں بھیجے گئے تو الحمدللہ میرا وہاں پر داخلہ ہوا. تو اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی پہنچ گیا. مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال پڑھتا رہا کلیۃ الحدیث کے اندر. تو کلیۃ الحدیث کے اندر جن اساتذہ سے میں نے استفادہ کیا ان میں الشیخ عمر حسن فلاتہ رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں. یہ مسجد نبی کے اندر درس بھی دیا کرتے تھے, بالکل اس جگہ پہ جہاں پر اصحاب الصفہ ہوتے تھے, اس کے قریب ہی ان کا درس ہوتا تھا. تو یہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے تھے کلیۃ الحدیث میں, ان سے میں نے پڑھا. اسی طرح میرے اساتذہ میں جناب شیخ ڈاکٹر انیس الرحمن جو انڈونیشین تھے, یہ وہاں پر مدرس ہیں اور اب بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں. تو ان سے میں نے اصول حدیث کی ایک کتاب پڑھی تھی تدریب الراوی. اسی طرح میرے اساتذہ میں وہاں پر محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ, جو بھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے ہیں. جب ان کے پاس ہم پڑھتے تھے تو کلاس کے اندر یہ اپنی ایک کتاب کا ذکر کیا کرتے تھے, جو کتاب اب چھپی ہے. وہ کتاب ان کا ایک مشروع تھا, پروگرام ان کا یہ تھا کہ میں نے جتنی صحیح احادیث ہیں ان سب کو ایک کتاب کے اندر جمع کرنا ہے. کہ جس طرح قرآن مجید مکمل پورا قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے, اسی طرح سے جتنی صحیح احادیث ہیں وہ ایک کتاب کے اندر موجود ہوں, پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہ رہے. اسی طرح میرے اساتذہ میں سے ڈاکٹر محمد ایوب, شیخ محمد ایوب, جو کہ مسجد نبی کے امام بھی تھے, قاری ایوب کے نام سے مشہور ہیں, وہ وفات پا چکے ہیں رحمہ اللہ. یہ مشہور مشائخ ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا. یہ تو یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے مدرسین تھے. اس کے علاوہ الحمدللہ شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ, جو کہ محدث مدینہ کے نام سے مشہور تھے, یہ اپنے گھر میں پڑھایا کرتے تھے کچھ بچوں کو, کچھ خاص بچوں کو پڑھاتے تھے. تو جامعہ کے اندر چونکہ 2 دن چھٹی ہوتی تھی, جمعرات اور جمعہ. سعودیہ کے اندر پہلے یہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی, اب تو جمعہ ہفتہ کی چھٹی ہوتی ہے. تو جمعرات اور جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد یہ اپنے گھر کے اندر, ان کی بہت بڑی لائبریری ہے, آج بھی موجود ہیں. تو ان کی لائبریری کے اندر ہم کچھ بچے, کچھ لڑکے ہم جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کر استفادہ کرتے تھے. نیر الاوتار جو ہے اس کے کچھ حصہ ہم نے شیخ حماد الانصاری سے پڑھا تھا. تو یہ جو اہم ترین میرے اساتذہ تھے, ورنہ اساتذہ تو بہت زیادہ ہیں, ان سے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں استفادہ کیا. اچھا, تو آپ نے تعلیم کا سوال کیا تھا, تو گریجویشن میں نے مدینہ یونیورسٹی سے کی. اس کے بعد یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان گیا, تو میں نے پاکستان میں جا کر پڑھانا شروع کیا اسی جامعہ لاہور الاسلامیہ کے اندر جہاں سے میں نکلا تھا مدینہ. تو وہاں رہتے ہوئے میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے اندر ایم اے عربی کے پہلے سال کا امتحان دیا تھا. یہ 93 کی بات ہے, 1993 کی بات ہے. اس کے بعد 1994 میں میں پاکستان سے کویت آ گیا. تو یہاں آنے کے بعد میں مئی 1994 میں یہاں پر آیا تھا کویت کے اندر. تو نومبر دسمبر کے اندر 1994 میں دوبارہ پاکستان گیا اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اسلامیات کا امتحان پاس کیا. اچھا, اس کے بعد 1995 میں جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایم اے عربی کے پہلے سال کا امتحان دیا تھا, تو اس کے دوسرے سال کا میں نے امتحان دیا. اس طرح الحمدللہ میں نے ڈبل ایم اے کیا, ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اور ایم اے عربی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے. لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ روکا نہیں. اس کے بعد میں یہاں رہا کویت کے اندر. تو 2003 میں میری رجسٹریشن ہوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جامعہ کراچی میں. تو وہاں پر جو میرا مقالے کا جو عنوان پاس ہوا تھا اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد وہاں مجھے 3 سال ملے. 2006 میں نے اپنا مقالہ مکمل کیا, مکمل کر کے میں نے وہاں پر سبمٹ کیا, اور 2007 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. تو یہ میرا جو ہے پورا یہ ایک مختصر سا تعلیمی سفر ہے جس کی میں نے رویداد آپ کے سامنے ذکر کی. اگلا میرا سوال ہے آپ سے کہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں, کتنے بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بچے دیے ہیں, جن میں 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں.
بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں نے الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ ایک بیٹی نے دنیاوی تعلیم میں MCS کیا ہے اور دوسری بیٹی نے BA کیا ہے، اور دینی تعلیم میں الحمدللہ دونوں بیٹیوں نے الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد سے تعلیم القرآن کا 1 سال کا مکمل ڈپلومہ کورس بھی کیا ہے اور حدیث کورس بھی کیا ہے، اور الحمدللہ اب دونوں پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے اللہ کے فضل سے آن لائن وہ پڑھا بھی رہی ہیں، تجوید کی کلاس بھی پڑھاتی ہیں دونوں بیٹیاں، تفسیر کی کلاس بھی پڑھاتی ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ عقیدے کی کلاس بھی پڑھاتی ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ بیٹیاں جہاں دنیاوی تعلیم کے زیور سے مزین ہیں، اسی طرح دینی تعلیم سے بھی الحمدللہ وہ مزین ہیں۔ بیٹوں میں الحمدللہ ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے اور ماشاءاللہ اچھا قاری بھی ہے، اچھی تلاوت بھی کرتا ہے، اور وہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ الحدیث کے 2 سال میں طالب علم ہے۔ ایک بیٹا جو ہے اس نے FSC کیا ہے اور ابھی وہ مزید تعلیم کے لیے پاکستان گیا ہوا ہے، اور اس کا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ACCA کرے گا، اور وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دلائی ہے وہاں الحمدللہ بچوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور یہ میرا پیغام ہے اس انٹرویو کے ذریعے بھی تمام والدین کے لیے، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلائیں، بلکہ سب سے پہلی ترجیح دینی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ ہاں جی۔ اچھا انور صاحب، حالیہ جو اسٹیٹس اور ذمہ داریاں کویت کے اندر؟ میری ذمہ داریوں کے حوالے سے میں الحمدللہ سن 2000 سے لے کر اب تک ایک ہی مسجد کے اندر امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہوں۔ خطابت اردو زبان میں ہوتی ہے اور خطبہ جمعہ مختلف مساجد میں ہوتا رہا ہے، اور کرونا بحران سے پہلے مسجد السند کے فان میں ایک خطبہ ہوتا تھا اور دوسرا خطبہ مسجد المزینی سالمیہ میں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت احیاء التراث الاسلامی میں پچھلے 26 سال سے کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس میں قسم الدعات کا ذمہ دار ہوں، یعنی شعبہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو جو دعات کویت سے باہر کام کرتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، اسی طرح نیپال، بنگلہ دیش میں، تو جن جن ممالک میں ہماری لجنہ کام کرتی ہے ان ممالک میں جتنے دعات کام کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 2000 سے زیادہ ہے۔ تو یہ دعات جو ہیں، یہ واعظین، یہ مبلغین، الحمدللہ ان کی نگرانی کا کام اور ان کی رپورٹوں کا کام، ان کے وظائف کا کام جو ہے وہ سارے کا سارا الحمدللہ میرے ذریعے ہوتا ہے قسم الدعات کے اندر۔ تو یہی بنیادی ذمہ داری ہے میری وزارت الاوقاف میں اور جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا سبق آموز واقعہ ہو یا آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ پیش آیا ہو؟ جی، ایسا کوئی واقعہ کہ جو میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی اپنے تعارف کے اندر بتا چکا ہوں کہ میرا خاندان جو ہے اس کا پس منظر دیوبندی مکتب فکر سے ہے، اس کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ تو سارے کے سارے دیوبندی ہیں، سوائے ان کے جو میرے اہل حدیث ہونے کے بعد میں اہل حدیث ہوئے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ شروع میں چونکہ میں ایک دیوبندی مدرسے میں پڑھتا رہا، اس کے بعد میں اہل حدیث مدرسے کے اندر داخل ہوا، تو دیوبندی مدارس میں جو تعلیم کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اہل حدیث مدارس کے اندر تعلیم کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں بھی پڑھتا رہا، یہاں بھی پڑھتا رہا۔ مجھے جو بنیادی فرق معلوم ہوا وہ یہ کہ دیوبندی مدارس کے اندر ابتدائی تقریباً 6 یا 7 سال میں طالب علموں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو فقہ حنفی کی مختلف کتابیں درجہ بدرجہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو فقہ حنفی کے اندر پختہ کیا جاتا ہے، اور پھر حدیث کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو احادیث دیوبندی مسلک کے خلاف ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ تعویل کرتے ہیں اور وہاں پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ جو واقعہ آپ نے پوچھا ٹرننگ پوائنٹ جو میرے لیے ثابت ہوا وہ یہ کہ جب میں مدرسہ رحمانیہ لاہور میں پڑھ رہا تھا تو حدیث کی میں نے متعدد کتابیں پڑھی تھیں، عمدۃ الاحکام بھی پڑھی تھی، بلوغ المرام بھی پڑھی تھی، اور مشکات المصابیح اس وقت میں پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ملتان میں دیوبندیوں کے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں میرا ایک کزن پڑھتا تھا، تو اس کے پاس میں گیا تو وہ اس وقت دورہ حدیث کی کلاس میں تھا جو ان کی آخری کلاس ہوتی ہے۔
تو اس سے میں نے کہا کہ میں بھی آپ کی کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے۔ تو دورہ حدیث کی کلاس میں حدیث پڑھائی جا رہی تھی اور صحیح بخاری پڑھائی جا رہی تھی۔ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ طالب علم باری باری حدیث کی عبارت پڑھتے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جیسے ان کی سوچ کا محور یا ان کی فکر یہ نہیں تھی کہ ہم حدیث کو سمجھیں اور حدیث سے ہم مسائل اخذ کریں، ہمیں حدیث کی فقہ حاصل ہو، حدیث کی سمجھ حاصل ہو۔ یہ سوچ و فکر کا محور شاید ایسے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جب دوسری احادیث ہوتی، عام احادیث ہوتی، تو وہ تیزی سے گزر رہے تھے، ان کو پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن جب کوئی حدیث ایسی آتی جو مسلک دیوبند کے خلاف ہوتی یا فقہ حنفی کے خلاف ہوتی، تو وہاں پر بریک لگ جاتی اور وہاں پر طالب علموں کو روک دیا جاتا، اور جو استاد صاحب پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ وہاں پر اس حدیث کا جواب دینے کے لیے لمبی تقریر کرتے تھے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے اور اس حدیث کے اندر یہ ہے، تو ہمارے مسلک کی طرف سے اس حدیث کا کیا جواب ہے۔ پھر ایک جواب، دو جواب، تین جواب، 10 جواب لکھواتے تھے وہ اپنے طالب علموں کو کہ ہماری طرف سے اس حدیث کا یہ جواب ہے، تاکہ کل کو جب یہ طالب علم عملی میدان میں جائیں اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی دیکھیں آپ کی فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے اور صحیح بخاری کے اندر تو یہ حدیث ہے، تو ان کے پاس جواب پہلے سے موجود ہو کہ بھئی آپ نے اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میں بھی دیوبندی تھا، اور جب میں نے ان کے یہ طریقہ کار دیکھا کہ وہ حدیث کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث تو اس لیے ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھیں، حدیث کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازگی بخشے، اس کو رونق بخشے، کہ اس کو خوبصورتی بخشے کہ جو میری حدیث کو سنے اور اس کو سمجھے، اس کو ذہن نشین کرے اور پھر اس کو آگے اس طرح پہنچائے جس طرح اس نے سنا تھا۔ تو حدیث تو اس لیے ہوتی ہے، حدیث کو پڑھنا، اس سے مسائل اخذ کرنا۔ تو جب میں نے یہ چیز وہاں پر دیکھی دیوبندی مدرسے کے اندر، تو میرے لیے آسان ہو گیا کہ میں دیوبندیت کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو میں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح کوئی آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ؟ دلچسپ واقعہ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جس واقعے سے میں نے بہت کچھ سیکھا وہ میرے لیے سبق آموز بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی سبق آموز ہو سکتا ہے۔ جس سے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ دیہاتی ماحول میں پلے اور وہاں ہماری پرورش ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی دیہاتی ماحول کے اندر ہوئی۔ تو دیہاتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنے جانور رکھتے ہیں اپنے دودھ کے لیے اور اسی طرح باقی ضروریات کے لیے۔ تو میرے والد صاحب نے بھی کچھ جانور رکھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی دیکھ بھال ہمیں کرنی پڑتی تھی۔ والد صاحب بھی کرتے تھے، تایا جان بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ میرے والد صاحب نے عصر کی نماز کے بعد مجھے یہ حکم دیا کہ جا کے گھاس چارہ لے کے آؤ جانوروں کے لیے، جبکہ ہم اس وقت حفظ کر رہے تھے۔ حفظ میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کو صبح سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک بچے کو بٹھایا جاتا تھا اور اس سے محنت کروائی جاتی تھی۔ سبق یاد کریں، سب کی یاد کریں، منزل یاد کریں، سبق سنائیں، سب کی سنائیں، منظر سنائیں۔ تو اس میں تقریباً پورا دن لگ جاتا تھا، پورا دن بچے سے محنت کرائی جاتی تھی، اور عصر کے بعد کچھ ٹائم ہوتا تھا کھیلنے کے لیے۔ تو کھیل کے ٹائم میں جب میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ کام کریں، تو مجھے بہت شدید غصہ آیا، اور لیکن میں نے نافرمانی نہیں کی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، میں نے نافرمانی نہیں کی، لیکن غصہ آیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اسی ناراضگی میں، اسی غصے کے اندر میں گیا گھاس چارہ کاٹنے کے لیے۔ تو میرے پاس جو درانتی تھی گھاس کاٹنے کا آلہ، اس کو میں نے الٹا پکڑا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ ہینڈل سے پکڑتا میں نے دوسری سائڈ سے پکڑا ہوا تھا۔ تو اس کو میں نے غصے سے پھینکا، تو اس سے میرا پورا ہاتھ زخمی ہو گیا، چھلنی ہو گیا، چیرا گیا میرا ہاتھ اور خون بہنے لگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز سمجھنے کی توفیق دی کہ اگر والدین کے کسی حکم پر اس طرح ناراضگی کا اظہار کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے سکتا ہے، اسی وقت فوری طور پر آپ کو سزا مل سکتی ہے۔ حالانکہ اس میں نافرمانی نہیں تھی، اس میں صرف ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو اس کی سزا کس قدر زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے
اور قطع رحمی سب سے پہلے والدین سے ہوتی ہے، کیونکہ صلہ رحمی سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں کسی بھی انسان کے لیے اس کے والدین ہیں، تو سب سے پہلے صلہ رحمی والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اگر قطع رحمی سب سے پہلے اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو والدین سے کر سکتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قطع رحمی کرتا ہے تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، وہ تو ہے ہی، اس کی سزا اس کو دنیا کے اندر ہی دے دی جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے میرے بچپن کا واقعہ ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اس وقت سے میں نے عزم کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، ورنہ پھر آپ کو سزا ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر کہ جو مختلف سزائیں بھگت رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، یہ والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر اس کی تاکید کر دی کہ لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے آپ، چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو، اللہ نہ کرے کئی لوگ اپنے والدین کو مارتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں والدین کو یعنی مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ والدین ہمیشہ گھر کے اندر ٹینشن کا شکار رہتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو یہ بدبخت اولاد جو ہے جب اس طرح والدین سے بدسلوکی کرتی ہے، بجائے خدمت کرنے کے بدتمیزی کرتی ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا، ایسی بدبخت اولاد کو سزا جو آخرت میں ملے گی وہ الگ ہے، اور دنیا کے اندر فوری طور پر بھی اس کو سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کہ آپ کا فیوچر پلان ہے، مستقبل میں آپ کوئی کتاب طبع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ارادہ، کوئی جستجو، کوئی لگن، اس کا مطلب؟ دیکھیں مستقبل کے بارے میں خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دین کا کام لے لے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ بس یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ایسا کام بندہ زندگی کے اندر کر کے جائے کہ جو مرنے کے بعد زندہ رہے، اور اس کا اجر و ثواب قبر کے اندر بھی ملتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، جب تک وہ جاری رہے گا مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اور یا پھر او علم ينتفع بہ، یا بندہ ایسا علم چھوڑ کے جائے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تو اس کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا، اس کی قبر ٹھنڈی رہے گی۔ تو مستقبل کے پروگراموں میں خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کوئی ایسا کام لے لے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی توفیق دی ہے کچھ کتابیں لکھنے کی۔ ان میں سے جو سب سے اہم کتاب زاد الخطیب جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں، اسی زاد الخطیب کو آگے بڑھانے کا پروگرام ہے کہ اس کی 5ویں جلد بھی آئے، 6ٹھی جلد بھی آئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پر کام چلتا رہے، کیونکہ ابھی تو صرف 100 موضوعات پر خطبات آئے ہیں اور موضوعات تو بے شمار ہیں۔ خواہش یہی ہے کہ یہ موضوعات کا سلسلہ، خطبات کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی توفیق دے۔ تو یہ سب سے اہم پروگرام ہے، اور اسی طرح ایک میرا پروگرام یہ بھی ہے کہ 40 نوویہ، جو امام نووی رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی اردو زبان میں شرح، اگرچہ ایک آدھ شرح پہلے بھی موجود ہے، لیکن میں چونکہ اب یہ کتاب پڑھا رہا ہوں، خود آن لائن کورس کرا رہا ہوں 40 نوویہ کا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اردو زبان کے اندر کوئی ایسی جامع شرح نہیں ہے جس سے طالب علم بھی فائدہ اٹھا سکے اور عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے میرا پروگرام یہی ہے کہ 40 نوویہ کی اردو زبان میں شرح کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مزید کام بھی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے۔ بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ۔ اس پروگرام میں تشریف لانے کا۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے مہمان عالم دین ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ انشاءاللہ اسی طرح
یہ سلسلہ جاریہ ساری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی بایوگرافی کو جمع کرنے اور اس کو آن لائن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے عامت الناس کو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے لے، اور ہماری بھی دنیا اور آخرت کا اس سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم